دنیا کی ایک مختصر ترین کہانی 2 سطروں میں آ گئی ہے۔ کہانی یوں ہے کہ ایک صحافی نے کم عمر بچے سے انٹرویو کیا۔ ایک سوال یہ تھا کہ تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ پوچھا یہ کیوں؟ بولا میں بڑا ہوں گا ہی نہیں۔ یہ بچہ غزہ کا تھا۔ یہ انٹرویو کئی دن پرانا ہے۔ ممکن ہے اس دوران ہونے والی ان گنت بمباریوں میں یہ بچہ مارا جا چکا ہو۔ غزہ کی محدود آبادی میں سے اب تک 20,000 بچے مارے جا چکے ہیں۔ 50,000 اپاہج اور معذور ہو چکے ہیں۔ یعنی بڑا ہو کر کیا بنو گے والا سوال ان 50,000 بچوں کے لیے بھی بے معنی ہو چکا ہے۔ وہ معذور اور اعضاء سے محروم ہو چکے ہیں اور بڑے ہو کر بھی اپاہج ہی رہیں گے۔ اس کے علاوہ وہ اور کیا بنیں گے؟ اہم بات یہ ہے کہ زندہ فلسطینی بچوں کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دنیا کے سامنے غزہ کی پوری نسل ختم کی جا رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا نے ایکا کر لیا ہے کہ غزہ میں رہنے والی نسل کو اب ختم ہو ہی جانا چاہیے۔ غزہ کے بعد لبنان کی باری آ چکی ہے۔ بیروت اور بالبک سمیت درجنوں شہر اور قصبات اسرائیل کی مسلسل بمباری کی زد میں ہیں۔ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں گھس چکی ہے اور بلا امتیاز قتل عام جاری ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ لبنان کی جنگ رکوانے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ غزہ میں بھی وہ کوئی کردار ادا نہ کرنے کی بات کر چکا ہے۔ حالانکہ دونوں جنگوں میں اس نے اسرائیل کو بے پناہ ہتھیار دیے ہیں۔ ڈالر یعنی کیش رقم ادا کرنے کی ذمہ داری البتہ 2 مالدار ترین عرب ملکوں کی تھی جو انہوں نے بڑھ چڑھ کر ادا کی اور ادا کر رہے ہیں اور ادا کرتے رہیں گے۔ کھنڈرات کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ جگہ جگہ غزہ کے بچے ان کھنڈرات میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان سے بات کی جائے تو کہتے ہیں یہ ہماری ٹانگیں کل رہیں نہ رہیں کیا پتہ، اس لیے ہم ہر بار کھیل کو اپنی زندگی کا آخری کھیل سمجھ کر کھیلتے ہیں۔ فلسطین پر حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، سب جماعتیں آئیں، صرف PTI نے بائیکاٹ کیا۔ میڈیا میں یہ خبر آئی تو ضرور لیکن غیر نمایاں انداز میں۔ وجہ وہی صحافتی اصول کہ کتا آدمی کو کاٹ لے تو یہ خبر نہیں، خبر یہ ہے کہ آدمی کتے کو کاٹ لے۔ اس اصول کی بنیاد پر PTI کا اینٹی اسرائیل کانفرنس سے بائیکاٹ کوئی خبر نہیں۔ ہاں وہ کانفرنس میں شرکت کرتی تو خبر بنتی، بہت بڑی خبر، اور کوئی کہتا ارے یہ کیا ہو گیا۔ بہرحال دعوت دینے والوں نے زیادتی کی۔ کل کلاں لندن میں مقیم فلسطینی کاز کی حامی جماعتیں زیگ گولڈ سمتھ کو اپنے مظاہرے میں شرکت کی دعوت دے ڈالیں تو یہ ستم ظریفی نہیں ہوگی کیا؟ حکومت پاکستان کو بھی یہ ستم ظریفی نہیں کرنی چاہیے تھی جو اس نے کی۔ یہ ستم ظریفی نہیں فستائیت ہے کہ PTI کو اینٹی اسرائیل کانفرنس میں شرکت کا دعوت نامہ بھیج دیا۔ اسلام آباد میں ایک چائنا چوک ہے، دوسرا ڈی چوک، درمیان میں شاید آدھے گھنٹے کی مسافت ہے۔ چائنا چوک کا نام واضح ہے، یعنی چین سے منسوب چوک، لیکن ڈی چوک کے ڈی سے کیا مراد ہے؟ پچھلے ہفتے یعنی 4 تاریخ کو پختونخوا سے 2-3 ہزار افراد ڈی چوک کی زیارت کے لیے تشریف لائے، لیکن حکومت کی فستائیانہ رکاوٹوں کے باعث زیارت کی سعادت سے محروم رہے۔ رات ڈھلتے ڈھلتے یہ 2-3 ہزار کم ہو کر 600-700 رہ گئے تھے۔ باقی اپنی محرومی پر آنسو بہاتے ڈنڈے کھڑکاتے واپس چلے گئے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو پتہ چلا کہ یہ 600-700 بھی غائب تھے۔ ڈی چوک میں ڈی کا کیا مطلب تھا یہ تو پتہ نہیں، لیکن اب اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ PTI کے لیے ڈی سے مراد ڈیبیکل یا ڈیزاسٹر ہے۔ وجہ یہ کہ مرشد کا آرڈر تھا نکلو، ہر حالت میں ڈی چوک پہنچو، وہاں بیٹھ کر دھرنا دو اور تب تک نہ اٹھو جب تک ہمیں حقیقی آزادی نہیں مل جاتی، مجھے رہا نہیں کر دیا جاتا اور ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ واپس نہیں مل جاتا۔ چرائے ہوئے مینڈیٹ سے مراد قومی اسمبلی کی وہ 188 سیٹیں ہیں جن پر PTI جیت گئی تھی، لیکن وہ دوسری جماعتوں کو دے دی گئیں۔ قومی اسمبلی میں 82 سیٹوں پر PTI پہلے سے موجود ہے۔ 82 اور 188 ملا کر 270 سیٹس بنتی ہیں، جبکہ قومی اسمبلی کی کل سیٹوں کی تعداد جن پر الیکشن ہوئے ہیں 266 ہے۔ خیر، مرشد نے کہا تھا کہ 4 تاریخ آخری تاریخ ہے، نہ نکلے تو تمہاری نسلیں بھی غلام بن جائیں گی۔ بعد ازاں ڈیبیکل ہو گیا اور ڈیزاسٹر بھی نہیں نکلا، حتیٰ کہ PTI کے عہدیدار بھی نہیں۔ وجہ یہ کہ اب تو مرشد کے فرمان کے مطابق ہم اور ہماری آنے والی نسلیں غلام تو بن ہی چکی، اب کیا فائدہ؟ حقیقی آزادی کے دیے بجھ چکے، زمین بوس ہونے والے خیموں کو ڈی چوک سے آنے والی آندھی اڑا کر لے گئی،
وہ جس نے کہا تھا کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی، جیل کا تالا خود توڑ کر مرشد کو رہا کراؤں گا، اس کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ کسی کے باپ کے گھٹنے پکڑ کر معافی مانگتا پایا گیا ہے۔ ادھر IMF سے قرضے کی رقم ملی، ادھر سے اس رقم سے کہیں زیادہ ڈالر بیرون ملک پاکستانیوں نے پاکستان بھیج دیے۔ خبر ہے کہ اس ستمبر ماہ گزشتہ بیرون ملک پاکستانیوں نے 2.8 ارب ڈالر کی ترسیلات زر کی، جو سال گزشتہ کے مقابلے میں 29% زیادہ ہیں، یعنی 1/4 سے بھی زیادہ کا اضافہ۔ قوم کو تو ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہائیبرڈ تجزیہ کار اور اینکر پرسن بتایا کرتے تھے کہ حکومت نے اگر مرشد کو ہاتھ بھی لگایا تو بیرون ملک پاکستانی ترسیلات زر بند کر دیں گے اور پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے گا، پاکستان دانے دانے کو محتاج ہو جائے گا۔ لیکن حکومت نے مرشد کو نہ صرف یہ کہ ہاتھ لگایا بلکہ ہاتھ سے اٹھا کر پنجرے میں بھی ڈال دیا، اور سمندر پار پاکستانیوں نے ترسیلات بند کرنے کے بجائے الٹا ان میں اضافہ کر دیا۔ یہ کیا سائنس ہے تجزیہ کاروں؟